عظیم مبلغ اسلام واجب القدر اسماعیل قبلہ علامہ اختر عباس غدیری صاحب، اور ان کے بعد شہباز پاکستان بابا عمران حضرت قاظمی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے، اور آخر میں سلطان الشعراء استاد الشعراء جناب شوکت صاحب وہ اس مجلس کا اہتمام کریں گے۔ میں قبلہ سے ملتمس ہوں تشریف لائیں، اب مل کر محمد علیہ محمد کی ذات پر صلوات۔ یا حسین ابن علی سلام اللہ علیہ دست دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادے علیا مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار الہ ذکر محمد وآل محمد قبول فرما۔ جو جیسی نیت لے کے دروازہ محمد وآل محمد پہ حاضر ہے، شہزادی اجر عظیم عطا فرما۔ دعا اسی بندے کے حق میں قبول ہوگی جو مجلس شبیر میں آمین کہہ سکے گا۔ بار الہ زندگی کے آخری سانس تک علی ابن ابی طالب کی ولایت نصیب فرما۔ قبر کی پہلی رات زیارت حضرت امیر نصیب فرما۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ بار الہ بانیان مجالس میرے بھائیوں کی صف عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ذکر محمد و آل محمد کا ثواب اس خانوادہ کے جملہ مرحومین بالخصوص بابا جی کے نام عمل میں درج فرما۔ محمد و آل محمد کی کچہری میں مقام بلند نصیب فرما۔ بار الہ ذکر محمد و آل محمد کا صدقہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ افواج پاکستان کو اندرونی بیرونی تمام سازشوں سے نجات عطا فرما۔ جب بندہ ذکر شبیر میں بیٹھے کوشش کیجیے گا دونوں ہاتھ بلند کیجیے گا۔ جتنی طاقت میرے حسین بادشاہ نے عطا فرمائی ہے اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے خلوص کے ساتھ بلند آواز سے آمین کہیے گا۔ بار الہ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا واسطہ، بار الہ حیدر کرار کی ولایت عظمیٰ کا واسطہ، میرے وارث کائنات کے ظہور میں تاجیل فرما۔ میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے، معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما۔ وارث پاک کے قدمین میں رتبہ شہادت نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ایک صلوات اس انداز سے پڑھیے جملہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ ایک صلوات اپنی تعداد کے مطابق بلند آواز سے تلاوت فرما دیجیے ذکر محمد۔ اپنے اور بانیان مجالس کے جملہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے باجماعت صلوات تلاوت فرمائیں۔ ظہور حضرت ولی الامر بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ مجلس میں شامل ہیں تو ضرور بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، برعظمت آل محمد بآواز بلند صلوات۔ اجازت دیجیے ذکر محمد و آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اگر آپ کی توجہ شامل حال ہو تو تھوڑی دیر اس خانوادے کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں
اللہ نے جس گھرانے کے ذکر میں شفا رکھی ہے، اس خانوادے کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے جس خانوادے کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہماری زندگی سے زندگی نہیں کاٹی بلکہ لو سے اضافی عطا فرمائی ہے۔ ایک قرآن حکیم کی آیت سے مجلس سے آغاز کرنے لگا ہوں، پھر جہاں تک آپ کا حکم ہوگا وہاں تک نوکری امام حسین علیہ السلام کی اعلیٰ ہو جائے گی۔ اللہ قرآن حکیم میں قرآن کی کچھ صفتوں کا ذکر بیان کر رہا ہے، اور قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ آیت پہنچے گی تو مجلس پہنچے گی، آپ کی مجلس میں توجہ کا پتہ چلے گا، میرے ذکر میں حاضر ہونے کا پتہ چلے گا، کیونکہ مجلس کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اپنے عقائد کے تحفظ کے لیے برپا کی جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں قرآن کی 3 صفتوں پہ بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چلنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں قرآن کی دوسری صفت بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اگر ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے زمین کی مسافتیں طے ہو جاتی۔ اللہ قرآن میں قرآن کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اگر ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے مردے بولنے پہ مجبور ہو جاتے۔ زمانہ آپ کے سامنے ہے، ہر مسجد میں قرآن موجود ہے اور روزانہ لاکھوں اربوں کی تعداد میں زمانے والے قرآن کی تلاوت روزانہ کرتے ہیں۔ مجھے زمانہ قرآن پڑھ پڑھ کے قرآن کی کسی ایک صفت کو بتائے، پہلے نتیجے پہ پتہ لگے گا مجلس میں کون حاضر بیٹھا ہے، کون برادری کی مجبوری نبھا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے پہاڑ چڑھنے پہ مجبور ہو جاتے، اگر ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے زمین کی مسافتیں طے ہو جاتی، یا وہ قرآن ایسا ہوتا جو زمین کو چیر پھاڑ رکھ کے اس کے کئی حصے کر دیتا، اگر ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے مردے بولنے پہ مجبور ہو جاتے۔ یہ تازہ تازہ ماہ رمضان مبارک گزرا ہے، اللہ کی پوری کائنات میں مسلمانوں نے قرآن کے پتہ نہیں کتنے ختم کیے۔ بابا یہاں سے لے کر نجف کے حوض لیے کہ ذمہ داری قبول کر کے قدیری ممبر آل محمد پہ کہہ رہے زمانے کے تمام قرآن پڑھنے والے پہاڑ چلانا تو دور کی بات ہے، ایک کنکری چلا کے دکھائے، اگر زمانہ رک جائے تو پھر شیعہ ممبر سے پوچھنا زمانے کے پاس زبان ہے مگر وہ زبان نہیں ہے جو زمین کو چلانے کی طاقت رکھتی ہے۔ زمانے کے پاس زبان ہے مگر وہ زبان نہیں ہے جس کے ذریعے پہاڑ چلنے پہ مجبور ہو جائیں۔ زمانے کے پاس قرآن ہے مگر پڑھنے کی وہ طاقت نہیں ہے کہ زمین کی مسافتیں طے ہو جائیں۔ زمانے کے پاس قرآن ہے مگر ایسی زبان نہیں جس کے ذریعے مردے بولنے پہ مجبور ہو جائیں۔ پھر صادق آل محمد مولا کا دربار لگا تھا اور سائل نے سوال کیا مولا میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ قرآن کی اس آیت کو پڑھا ہے مگر مجھے قرآن کی 3 صفتوں میں سے کوئی ایک صفت نہیں ملی، اب دیکھوں گا مجلس میں کون حاضر بیٹھا۔ مولا میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ قرآن پڑھا، پہاڑ چلنے پہ مجبور نہیں ہوئے۔ مولا پتہ نہیں میں نے کتنی دفعہ قرآن پڑھا، زمین کی مسافتیں طے نہیں ہوئی ہے۔ مولا میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ قرآن پڑھا، مردے بولنے پہ مجبور نہیں ہوئے۔ مولا مجھے بتائیں تو صحیح اللہ قرآن میں کس قرآن کی بات کر رہے؟ سرکار صادق آل محمد نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس سے مراد زمانے کے مسلمان نہیں ہے جس کے ذریعے مردے بولنے پہ مجبور ہو جائے، وہ قرآن ہم 14 ہیں۔ اللہ دونوں یا علی آکھن دی آسنگ عطا فرما، جس کے ذریعے پہاڑ چلنے پہ مجبور ہو جائے، جس کے ذریعے زمانے کا سفر ختم ہو جائے۔ کیسے ختم ہوتا ہے؟ محمد مصطفیٰ نے خیبر سے پکارا ناؤد علی مظہر العجائب۔ علی مدینے میں تھے، رسول خیبر میں تھے، درمیان میں میلوں کا فاصلہ، میلوں کا۔ سرکار نے کہا ناؤد علی مظہر العجائب، سرکار کے پکارنے میں دیر تھی، علی کے آنے میں دیر نہ تھی۔ اور یہی قرآن کہہ رہا ہے اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جو زمین سے مسافتیں ختم کر دیتا۔ بھئی محمد و آل محمد قرآن کی حقیقت ہے، محمد و آل محمد اصل قرآن ہے۔
محمد و آل محمد اصل دین ہے، محمد و آل محمد قرآن کی تفصیل ہے، محمد و آل محمد قرآن کی تنزیل ہے۔ میں مذہب آل محمد کے لفظ ممبر پہ دہرا ہوں۔ ملک عراق کا ایک حاکم تھا، ابن حبیرہ اس کا نام تھا، اس کا ایک نوکر تھا بابا جی، اس کا نام تھا رفید۔ اصول کافی سے روایت عرض کر رہا ہوں۔ حاکم کسی بات پر رفید پہ ناراض ہو گیا اور اس نے قسم اٹھا لی کہ اگر میں نے رفید کو قتل نہ کیا تو میری بیوی مجھ پہ طلاق ہو جائے، اور یہ غیرت عرب کی سب سے بڑی قسم تھی۔ کسی نے مندر جا کر رفید کو بتایا حاکم وقت ناراض ہے، وہ تیرے قتل کرنے پہ حلف دے چکا ہے۔ اس نے راتوں رات عراق سے فرار اختیار کیا، دن کو چھپا رہتا، رات کو سفر کرتا۔ یہ اس زمانے مدینے آیا جب صادق آل محمد کا زمانہ تھا۔ اور بابا جی مدینے میں میرے مولا صادق آل محمد کے دسترخوان کی کیا معرفت تھی، 2000 شاگرد اور مہمان علاوہ۔ علوم آل محمد کا عالم کرسی رسالت پہ بیٹھا ہے، ایک ہی زبان سے ایک ہی وقت میں مولا کا درس جاری ہے۔ ہر ملک سے آنے والا اپنی اپنی زبان میں مولا کا درس سمجھ رہا ہے، اور صادق آل محمد کے علوم کے چشمے جا رہے ہیں۔ جو بندہ مجلس میں محمد و آل محمد کا ذکر سننے آیا ہے، اس بندے کے حوالے ممبر سے آج کی مجلس کا پیغام کرنے لگا۔ یہ دوڑتا دوڑتا ہانپتا کانپتا مولا کی بارگاہ میں، مولا میرا نام رفید ہے، میں عراق سے آیا ہوں، اب دیکھوں گا 14 کی مجلس میں کون حاضر بیٹھا ہے اور کون مجلس میں وقت گزارنے کے لیے بیٹھا ہے۔ جو علمی جواہر سننے آیا اس بندے کے حوالے جملہ کرنے لگا۔ یہ ہانپتا کانپتا کہتا ہے مولا میرا حاکم مجھ پہ ناراض ہے اور میں سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے مولا میں آپ کی بارگاہ میں پناہ لینے آیا۔ سرکار صادق آل محمد نے اپنا درس روکا اور مسکرا کے فرمایا صرف تو نہیں بلکہ کائنات کا ہر بندہ میری پناہ میں رہتا۔ صرف تو نہیں، آسمان و زمین کے درمیان جو بھی ہے وہ اس وقت میری پناہ میں رہتا ہے۔ جا اسی قدم پہ واپس چلے جا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کھانے کی کمی ہے، لنگر اللہ کا ہے، تقسیم کرنے والا ہاتھ میرا ہے۔ اللہ کی کائنات میں اس وقت تک کوئی مخلوق روٹی کھا ہی نہیں سکتی جب تک حجت خدا اسے اپنے ہاتھوں سے تقسیم نہ کرے۔ میرے پاس روٹی کی کمی نہیں ہے، میرے پاس پناہ کی کمی نہیں ہے۔ وہ قرآن بتانے لگا ہوں جو پہاڑ کو جھکنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ واپس چلا جا انہی قدموں پہ اور جا کے اپنے حاکم کو کہہ دے کہ میں صادق آل محمد کی پناہ میں ہوں۔ اب اس کے سامنے بابا جی 2 مقام آ گئے۔ اگر تسلیم نہیں کرتا تو شیعت سے خارج، اگر مولا کا حکم مان کے عراق جاتا ہے تو حاکم سے قتل ہو جانے کا خدشہ۔ یہ چلا مدینے کے باہر ایک شاہراہ ہے بڑا لمبا چوڑا، سامنے ایک عالم آیا، وہ مسلمان نہیں تھا مگر وہ باطل کے ذریعے بہت سارے علموں پہ دسترس رکھتا تھا، علم کہاوت وہ جانتا تھا۔ اس نے چہرہ دیکھ کے فرمایا یہ تو قاتل ہو جانے والے بندے کا چہرہ ہے، جس بندے کو پہلے قاتل ہو جانے کا خدشہ ہو اور بھائی مہدی اسے کوئی کہہ دے یہ قاتل ہو جانے والے بندے کا چہرہ ہے، اس کی کیفیت میں ممبر پہ کیسے بیان کروں؟ اس نے کہا بھائی جلدی کر مجھے اپنا ہاتھ دکھا۔ ہاتھ دے کے کہتا ہے یہ تو قاتل ہو جانے والے بندے کا ہاتھ ہے۔ پھر کہتا ہے پیر باہر نکال میں تیرے پیر دیکھوں۔ یہ پیر دے کے کہتا ہے یہ تو قاتل ہو جانے والے بندے کے قدم ہیں۔ پھر کہتا ہے اپنے شکم سے اپنا قمیض ہٹا۔ میں اصول کافی مذہب آل محمد کی بنیادی رومات کتابوں کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، 1.5 منٹ کے بعد میں آج کی مجلس کا پہلا نتیجہ تیری بارگاہ میں بھیجوں گا اور دیکھوں گا گھر کے آرام چھوڑ کے 14 کے فضائل سننے کے لیے مجلس میں کون بیٹھا ہے اور مجلس فقط دیکھنے کے لیے مجلس میں حاضر کون ہے۔ اس کا چہرہ دیکھ کے کہتا ہے قاتل ہو جانے والے بندے کا چہرہ ہے، ہاتھ دے کے کہتا ہے یہ تو مقتول بندے کا ہاتھ ہے، پیر دے کے کہتا ہے یہ تو قاتل ہو جانے والے بندے کا پیر ہے، جسم دے کے کہتا ہے تھوڑی دیر بعد تو قاتل ہو جائے گا۔ آخر میں کہتا ہے جلدی کر مجھے اپنی زبان دکھا تاکہ میں فیصلہ کروں تو نے کہاں قاتل ہونا ہے، کیونکہ وہ باطل کے ذریعے علم جانتا تھا۔ جب اس بندے نے زبان نکالی، زبان کا دے کے کہتا ہے انی ارا والا لسانے کے رسالتا لو اتیتا بیال الجبال الرفاسی لو ان کادت لگ، مسکرا کے کہتے ہیں جہاں چلا جا تجھے کائنات کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی، کیونکہ تیری زبان پہ میں ایسا پیغام ولایت دیکھ رہا ہوں اگر تو پہاڑوں کو سنا دے جھکنا تو دور کی بات ہے وہ تیرے سجدے میں گر پڑے۔ سلامت رہے وہ ہاتھ زبان جو 14 کے ذکر میں شامل ہے۔ آج بورے آلے جنارہ لامان در رواج کوئی نہیں، یا موسم تو گھبرے بیٹھے ہو۔
میرے دل میں 5 منٹ واسطے کسی اور نو پڑھاواں تو نعرہ لاون دی جاچ دساں فائدہ بتاؤں یا علی کا نام لینے کا؟ اللہ میرے ملک پاکستان کی محافظت فرمائے، اس وقت تک فوج بھی نہیں چلی جب تک علی کا نام زبان پہ نہیں آئے، چونکہ دنیا کا ہر میدان علی ابن ابی طالب کے نام کے ساتھ فتح ہوتا ہے۔ برے والے والو آج آپ کا بھلا کرنے لگا ہوں، میرے مولا کا فرمان ہے جنت و جہنم کے درمیان 80,000 گھاٹیاں ہیں، 80,000 گھاٹیاں۔ میں اپنی زبان میں آسان کر کے گھاٹی کا ترجمہ کروں، ایک ایسا گڑھا جس کی نہ لمبائی کا پتہ، نہ چوڑائی کا پتہ، نہ اس کی گہرائی کا پتہ، یعنی طول و عرض بھی بڑا لمبا چوڑا، اس کی گہرائی بھی لوگوں کی فکروں سے زیادہ۔ میرے مالک سے پوچھا کہ مالک کیا پھر جنت کی طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ یہ 80,000 گھاٹیاں کون گزرے گا جس کی نہ لمبائی کا پتہ، نہ چوڑائی کا پتہ، نہ گہرائی کا پتہ؟ اب پتہ لگے گا نام علی پہ زندگی گزارنے والا میری مجلس میں کہاں بیٹھا ہے تو حجت خدا کے چہرے پہ تبسم بلا آیا۔ میرے مالک نے مسکرا کے فرمایا یہ 80,000 گھاٹیاں وہ گزرے گا جو یا علی کہنے کا عادی ہوگا۔ یا علی باسوارے سے کائنات مدد، میں تیری زبان پہ ایسا پیغام ولایت علی دیکھ رہا ہوں، اگر تو پہاڑوں کو سنا دے وہ تیرے سجدے میں گر جائیں۔ یعنی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ قرآن 14 ہیں جو پہاڑوں کو جھکنے پہ مجبور کر دے۔ قرآن کی دوسری صفت کیا تھی؟ او قطعت بہل ارض، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جو زمین کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا علم غیب، مہدی بھائی ہر مذہب کے بندہ کہتا ہے غیب سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ بھائی اگر خدا جانتا ہے تو میرے 14 بھی جانتے ہیں، کیونکہ 14 اور خدا میں کچھ بھی جدا نہیں ہے، اتنا فرق ہے وہ ان کو بنانے والا، یہ اس کی مخلوق اعلیٰ۔ 2 جنگیں زمانے میں رسول نے ایسی لڑی جس میں علی ابن ابی طالب کو رسول ساتھ لے کے نہیں گئے۔ میں کیا کروں، مجھے ممبر پہ جنگ اخبار پڑھنا نہیں آتی، میں ممبر پہ یا قرآن پڑھتا ہوں یا 14 کا فرمان پڑھتا ہوں، میں مجلس میں مجلس کا نصاب پڑھتا ہوں، میں دنیاوی مثالیں لے کے داد لینے کا عادی نہیں۔ 2 جنگیں ایسی ہیں جو رسول علی کو دانستہ مدینے چھوڑ کے گئے۔ ایک آپ نے سن رکھی ہے جنگ کا نام ہے خیبر، دوسری جنگ جس میں رسول علی کو ساتھ لے کے نہیں گئے اس جنگ کا نام ہے جنگ تبوک۔ رسول نے مسجد میں بیٹھ کے کہا میں اسلام کی جنگ کے لیے تیار ہوں، جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے تیاری کر لے۔ لوگوں نے بہانے تراشنا شروع کر دیا، کسی نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں تکلیف ہے میں ساتھ نہیں جا سکتا، کسی نے کہا یا رسول اللہ میری طبیعت جہاد کی اجازت نہیں دیتی۔ سرکار نے فرمایا جو آنا چاہے آئے، جو نہیں آنا چاہتا میں مجبور نہیں کروں گا، مگر یہ مدینے میں بتا دینا چاہتا ہوں علی ساتھ نہیں ہے، یہ میں مدینے بتا دینا چاہتا ہوں اس جنگ میں میرا مرشد علی ساتھ نہیں ہوگا۔ اب تعداد پہلے سے بھی کم ہو گئی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایک ایسی سورت اتاری ہے جس کا نام ہے سورہ منافقون۔ بھائی نام رسول نے بھی نہیں بتائے، نام قرآن نے بھی نہیں بتائے، مگر قرآن میں سورت بتاتی ہے کچھ منافق تھے۔ میں یہ بھی ممبر پہ نہیں بتا سکتا 14 رسول کے ساتھ تھے، یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ 10 مدینے میں تھے۔ رسول چلے گئے، ان 14 منافقوں نے تبوک کے میدان میں اکٹھے ہو کے میٹنگ بلائی، ہم نے کلمہ پڑھا تھا علی کی تلوار کے خوف سے، اور اب اتفاق بڑا حسین ہو گیا، علی رہ گئے مدینے، رسول ہو گئے تبوک کے میدان میں اکیلے۔ ہم 14 بندے مل کے رسول کے حجرے پہ کرتے ہیں حملہ، یہاں رسول قتل ہو جائے گا، علی کی طاقت ختم ہو جائے گی، پھر اسی دین پہ واپس چل پڑیں گے جس دین کو چھوڑ کے محمد کا کلمہ پڑھا تھا۔ میں 14 میں سے کسی بندے کا علم غیب ثابت نہیں کرنے لگا، میں علی ابن ابی طالب کے رہوار کا علم غیب ممبر پہ پڑھنے لگا اور بتانے لگوں کہ اگر 14 کے دربار میں آیا کرو تو عقیدہ ایسا بلند رکھا کرو جو اللہ اور محمد و آل محمد نے 14 کے بارے میں عقیدہ رکھنے کو حکم دیا ہے۔ میں کسی ذاکر کی زبان سے جملہ نہیں نکل کرنے لگا، میں حجت خدا کی زبانی جملہ نکل کرنے لگا۔ انہوں نے میٹنگ بلائی، رسول کو قتل کر دو، رسول یہاں قتل ہو جائے گا، علی کی طاقت ختم ہو جائے گی، اپنے اس دین پہ واپس چل پڑیں گے جس دین کو چھوڑ کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا۔ وہاں سے مصطفیٰ نے بلایا
علی ابن ابی طالب تبوک کے میدان میں میرے قاتل کا معاملہ بن گیا، یا علی میری مدد کو آئیے۔ اور 14 لوگوں نے تبوک کے رستے میں زیر زمین گڑھا بنایا، جس میں ٹوٹی ہوئی تلواریں رکھی، جس میں ٹوٹے ہوئے نیزے رکھے۔ تبرسی سے بڑا عالم تیرے مذہب میں نہیں ملے گا۔ میں تاریخ تبرسی کی ذمہ داری قبول کر کے احتجاج سے بڑی کتاب تیرے مذہب میں نہیں ہے۔ میں کسی بندے کے عقیدے کا ٹھیکیدار نہیں ہوں۔ رسول نے آنے کے لیے علی ابن ابی طالب کے رستے میں اور 14 منافقین نے زیر زمین گڑھا بنایا، اس میں ٹوٹی ہوئی تلواریں رکھی، اس میں ٹوٹے ہوئے نیزے رکھے۔ اس رستے سے علی ابن ابی طالب مدد رسول کے لیے آیا۔ علی کا گھوڑا گرے گا، علی کا گھوڑا بھی مارا جائے گا، علی ابن ابی طالب بھی قتل ہو جائے گا۔ علی کا راہوار چلتے چلتے رو گیا۔ جبیر صاحب میں نہیں جانتا علی ابن ابی طالب کے حق بلا کو جاننے والا میری مجلس میں کہاں بیٹھا ہے۔ علی کا گھوڑا رکا، علی نے پوچھا تو نہیں جانتا میرا رسول خطرے میں ہے؟ گھوڑا مسکرا کہتا ہے یا رسول اللہ آج میرا دل ہے میں قرآن والے منافق بے نقاب نہ کر دوں۔ وہ ہاتھ اٹھے جو علی کو واجب جانتا ہے میری مجلس میں۔ بسم اللہ۔ اللہ صحت کاملہ عطا فرماوے۔ یا علی میرا دل ہے آج میں قرآن والے منافق بے نقاب نہ کر دوں۔ اب جو علی کا گھوڑا جانتا تھا وہ علی نہیں جانتا تھا۔ ہم ایسے کم ظرف زمانے میں آ کے مولا کے نوکر بنے جب علی پڑھنے سے پہلے شیعہ کے عقیدوں سے ڈر لگتا ہے۔ میرا دل ہے میں قرآن والے منافق بے نقاب نہ کر دوں۔ علی نے تھپکی دی، جو کرنا چاہتا ہے کر۔ سامنے وہ 14 بندے باجماعت کھڑے تھے۔ علی نے ایک بندے کا نام لیا ولدیت سمیت، حالانکہ علی کے دشمن کی ولدیت ٹھیک ہوتی نہیں۔ علی نے مسکرا کے فرمایا یا فلاں ابن فلاں، یہ گڑھا تم نے بنایا؟ کہتا مجھے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی قسم میں اس گڑھے کے بارے میں نہیں جانتا۔ کتنے درجے کے منافق تھے۔ علی نے دوسرے بندوں کو بلایا فلاں ابن فلاں، اس گڑھا بنانے میں تو نے مدد کی ہے؟ کہتا یا علی مجھے محمد مصطفیٰ کے نبی برحق ہونے کی قسم میں اس گڑھے کے بارے میں نہیں جانتے۔ حوالہ دے چکا، میں علی کے رہوار کا علم غیب ثابت کر رہا ہوں ممبر سے، اور بتانے لگا ہوں کہ قرآن کی حقیقت میں آل محمد کتنے بلند ہے۔ علی نے تیسرے کو بلایا فلاں ابن فلاں، کیا اس گڑھے میں تیری ٹوٹی ہوئی تلوار نہیں ہے؟ کہتا یا علی مجھے آپ کی ولایت کی قسم میں اس گڑھے کے بارے میں نہیں جانتا، میں ٹوٹی ہوئی تلوار کے بارے میں نہیں جانتا۔ آئے شاہ نجم میری زبان میں طاقت دینا، میں علی والوں کے سامنے حیدر قرار کے رہوار کی فضیلت کو جملہ ممبر پہ اعتماد کے ساتھ بھیج سکوں، اور انہیں بھی علی ابن ابی طالب کے حق ولا کو تسلیم کر کے اس پہ بولنے کی طاقت عطا فرمایا۔ علی ابن ابی طالب نے اپنے رہوار کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اور تمہاری ماں تمہارے جنازوں کا ماتم کرے، جو تم نہیں جانتے وہ تو میرا گھوڑا جانتا ہے۔ بولی بولی اگر علی سننا نصیب ہی تو یا علی بادشاہ سے کائنات بڑھا۔ 14 وہ قرآن ہیں جن کے لیے پہاڑ جگہ چھوڑتا ہے۔ صادق آل محمد کی محفل علم سجی تھی اور ایک بندے نے آ کے سوال کیا مولا ایک سوال بڑی دیر سے میرے ذہن میں تھا۔ سرکار نے فرمایا مطمئن ہو کے سوال کا تو اس دروازے پہ کھڑا ہے جس کو زمین پہ اللہ اپنا دروازہ کہتا ہے۔ باب اللہ کا مطلب یہی ہے کہ زمین پہ اللہ کا دروازہ 14 ہے۔ سرکار قرآن کی ایک آیت ہے کہ اگر ایسا کوئی قرآن ہوتا جس کے لیے زمین کی مسافتیں ختم ہو جاتی، سرکار یہ زمین کی مسافت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ سرکار نے فرمایا دکھاؤں؟ سرکار دکھائیے۔ اب ہر جملہ ممبر پہ زور سے بولنے والا نہیں ہوتا۔ نہ وہ زمانہ اب ہے کہ داد بڑی تو مجلس بڑی، نہ وہ زمانہ ہے کہ نعرے زیادہ تو مجلس بڑی۔ میرے مالک کا فرمان ہے جو ہمارے ذکر میں ایک لمحے کی فکر کرے 500 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ میں اس عبادت میں آپ کو شرین کاروان کرنے لگا۔ سرکار میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ زمین کی مسافت ختم کیسے ہوتی ہے، جسے زمانے والے کہتے ہیں طی الارض، یعنی ایک ہی وقت میں ایک بندے کا کئی مقامات پہ حاضر و ناظر ہونا۔ سرکار نے فرمایا واقعی دیکھنا چاہتا ہے؟ سرکار دیکھنا چاہتا ہوں تو سوال کیا۔ سرکار نے اپنے مسلح کا کونا ہٹایا، سرکار نے کہا نیچے دیکھ۔
اس نے دیکھا مشرق سے لے کر مغرب تک زمین پھٹ چکی ہے، زیر زمین کوئی ایسی مخلوق ہے، کوئی ایسی فوج ہے جن کے ہاتھ ان کی تلواروں کے دستوں پہ ہیں، ان کی ٹھوڑیاں ان کے گھوڑوں کی زینوں پہ ہیں، وہ ایک ہی حالت میں کھڑے ہیں۔ سرکار یہ کون ہے؟ مسکرا کے فرمایا ہم اصحاب القائم، یہ 12ویں کے سپاہی ہیں۔ اور سرکار نے بابا جی ان کی صفت بتائیے، لم یعلمو خلق آدم او ابلیس، فرمایا یہ ہمارے قائم کے وہ سپاہی ہیں جو نہیں جانتے کہ اللہ نے زمین پہ کوئی آدم بھی بنایا ہے، یہ نہیں جانتے اللہ نے زمین پہ کوئی شیطان نام کی مخلوق بھی بنائی ہے۔ یعنی جس آدم آل محمد کی آخری حجت کے اصحاب خلقت آدم سے پہلے کے ہیں تو پھر 14 ان جیسے کیسے؟ سرکار یہ بتائیں یہ کب سے کھڑے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس کب کو ابھی تک اللہ نے خلق نہیں کیا تھا، جب سے یہ اس مقام پہ کھڑے سرکار یہ تھکتے نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا یہ اللہ کے بدن کے سپاہی، ان میں تھکاوٹ نہیں ہوتی، سرکار ان کو بھوک نہیں لگتی ہے، سرکار ان کو پیاس نہیں لگتی ہے۔ مجھے نہیں خبر 14 کی مجلس میں 14 کے فضائل سننے کے لیے کون کہاں بیٹھا ہے، میں جملہ آپ کے حوالے کر کے ممبر چھوڑ کے جانے والا۔ سرکار نے فرمایا یہ 14 آل محمد کے نوکروں کے نوکر ہیں، ان کو بھوک نہیں لگتی ہے، جب بھی ان کو بھوک محسوس ہوتی ہے یہ ہماری ذات پہ صلوات پڑھتے ہیں، جب ان کو پیاس لگتی ہے یہ 14 کے دشمن پہ لعنت کرتے ہیں، ان کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی مٹ جاتی ہے۔ یہ ہیں 14 کے ماننے والے۔ پھر 14 خود کتنے بلند، ایک صفت باقی اور میری مجلس تمام۔ اللہ نے قرآن کی آخری صفت بیان فرمائی، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے مردے بولنے پہ مجبور ہو جاتے، بھئی کون سا گھر ہے جس میں ہم نے اور آپ نے مردے نہیں دیکھے؟ پتہ نہیں کتنے جوان ہاتھوں سے اٹھا کے ہم نے دفنا دیے۔ بھئی آپ نے بھی کوئی میت دیکھا ہوگا، آپ نے سنا کہ کبھی مردہ بولے؟ آپ نے نہیں سنا اور میں نے بولتے دیکھے۔ میں سب کی بات تو ممبر پہ نہیں بتا سکتا، ایک مثال اسی پہ میری مجلس تمام ہو رہی ہے۔ جو بولا اس کا نام ہے سلمان، جس سے بولا اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب، کیونکہ میرے مولا علی کا اپنا قول ہے انا القرآن الناطق۔ علی سرکار نے فرمایا میں بولنے والا قرآن ہوں۔ کس زمانے کی بات ہے؟ مدائن میں سلمان، مدینے میں علی، مدائن عراق میں ہے اور مدینہ سعودی عرب حجاز میں ہے، درمیان میں کم از کم 1000 میل سے زیادہ فاصلہ۔ علی بیٹھے مسجد رسول میں، علی کا خطبہ جاری ہے اور اچانک علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ غم کی لہر آئی۔ علی نے خطبہ روکا، لوگوں نے پوچھا سرکار آپ کے چہرے کو دیکھ کے تو ہم جیتے ہیں، سرکار اگر وجہ اللہ پہ پریشانی آ جائے گی تو ہماری تو زندگی تمام ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا تعزیت دو، ہمارا ایمانی بھائی مدائن میں زندگی تمام کر کے مالک کے حضور لوٹا، کمبر میرا گھوڑا تیار کر۔ میں حدیث آل محمد کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں، کمبر نے گھوڑا تیار کیا، آگے علی بیٹھے پیچھے کمبر بیٹھے۔ علی نے فرمایا کمبر آنکھیں بند کر، کمبر نے آنکھیں بند کی۔ علی نے فرمایا اود عشرہ، کمبر 10 تک گنتی کی۔ کمبر نے 10 تک گنتی مکمل کی۔ جو بندہ حاضر بیٹھا اسے بولنا پڑے گا، یہ 14 کے دربار میں نجف کے نوکر کا اعتماد ہے۔ جب کمبر نے 10 تک گنتی بابا جی مکمل کی، علی نے فرمایا آنکھیں کھول، آنکھیں بند کی تو مدینہ، کھولی تو مدائن۔ یا علی بادشاہ والے سے کہنا کمبر سلمان کے دروازے پہ دستک دے۔ کمبر نے سلمان کے دروازے پہ دستک دی، زازان نوکر سلمان کا اندر کھڑا، دستک تمام ہوئی، دروازہ کھولا۔ یہ بتا دوں کہ سلمان دنیا چھوڑ کے جا چکا تھا، بھئی کم از کم درجن سے زیادہ کتابیں تو انفرادی جناب سلمان پہ لکھی ہوئی میرے پاس ہے۔ اگر مولا علی کی سیرت اور معجزات کی کتابیں کھولو گے تو 100 سے زیادہ تعداد ہو جائے گی۔ جن کتابوں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے، سلمان دنیا چھوڑ کے جا چکے تھے۔ وہ قرآن بتانے لگا ہوں جو مردوں کو بولنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کھڑے ہیں باہر، کمبر سے زازان کا مکالمہ جاری ہے۔ زازان کہتا ہے آپ کا پرانا نوکر سلمان دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ علی ابن ابی طالب نے راہوار پہ بیٹھے بیٹھے فرمایا میرے ساتھ کہانیاں نہ بنا، میں جانتا ہوں تو وارث بن کے آیا۔ بتانے لگا ہوں سلمان بازاروں میں نہیں بنتے، سلمان علی ابن ابی طالب کی دعا سے بنتا ہے۔ میں نے پاکستان کے ممبر میں آج تک بندہ نہیں دیکھا جو علی ابن ابی طالب کی حق کے
اللہ کو تسلیم کر کے میری مجلس میں بیٹھا، اس کے چہرے پہ ولایت علی کا نور لائے، علی ابن ابی طالب راہوار سے اترے، علی ابن ابی طالب نے پہلا قدم سلمان کی حویلی میں رکھا، یا مرنے کے بعد سلمان نے آنکھیں کھولی، علی ابن ابی طالب کا دوسرا قدم آیا، مرنے کے بعد سلمان نے سر سنبھالا، علی کا تیسرا قدم آیا، سلمان علی کے استقبال کے لیے اٹھے، بابا جی دعا کر دینا، یا علی نے آگے بڑھ کے سلمان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا سلمان خود الہ موتک، اے سلمان اس موت کو قبول کر کیونکہ یہ میری اجازت سے آئی ہے۔ یا علی بادشاہ دونوں ہاتھ بلند کیجیے، مل کے حیدری تو سے ہونا عادی ہو گئے ہو، یا علی بندہ آپ آکھے خطیب نعرہ آپ لبائے، اس موت کو قبول کر یہ میری اجازت سے آئی ہے، پھر ماننا پڑے گا موت جہاں بھی آتی ہے علی کی اجازت سے آتی ہے۔ بھائی میں غیر سے تو بات منوانے کے لیے کھڑا ہی نہیں، اسی فضیلت کے آخری جملے پہ ممبر خالی، میرے بعد دو شخصیات نے پڑھنا ہے، مجلس مغرب تک اختتام پذیر ہونی ہے، وہ ذاکر نہیں ہوتا جسے وقت کا پتہ نہ چلے، میں گھڑی پہ بہتی ہوئی سوئی پہ مسلسل نگاہ رکھے ہوئے ہوں، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک علی ابن ابی طالب کی اجازت نہ ہو، کیونکہ ارسلان شاہ جی موت امر ہے، اولی الامر ہے، موت کا تعلق زمین سے ہے، علی کا تعلق آسمانوں کے ساتھ ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے سلمان، علی نے اپنے ہاتھوں سے سلمان کا غسل، کتنا مقدر کا دھنی ہے سلمان، اوے علی کا بن کے مر تو صحیح، علی ہر مشکل مرحلے پہ تیری مدد کو پہنچے گا، اسی وجہ سے علی کا لقب ہے مشکل کشائے کائنات۔ غسل علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں، کفن علی ابن ابی طالب نے پہنایا۔ بھائی میں صاحب نہیں پڑھ رہا، نتیجہ قبول فرمائی آج کی مجلس کا، میں آپ کی دعا کے سائے میں سفر کروں۔ بھائی جب کفن پہنا دیا جائے مردے کو تو اس کے بعد کا مرحلہ تدفین، قبر بنتی ہے، بندوں کو دفنایا جاتا ہے، اور علی سرکار نے زازان کو عجیب و غریب حکم سنایا، یا زازان اذهب الى السوق واتینی بالقلم، زازان بازار چلا جا قلم اور دوات لے آ۔ زازان کہتا مولا سلمان کا جنازہ تیار ہے، جو بندہ چاہتا ہے کہ میں سلمان جیسی معرفت محمد کے دروازے کی قبول کروں، اس بندے کے والے آج کی مجلس کا پیغام ولا مجلس میری تمام ہو گئی۔ سرکار جنازہ تیار ہے، قبر تیار ہے، تدفین کا وقت قریب ہے، سرکار آپ کہہ رہے ہیں بازار جا دوات القلم لے آ۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا میرے دروازے کا پرانا نوکر ہے، میں سلمان کے کفن پہ اپنے اللہ کے نام پیغام نہ لکھوں، ہر چوک پہ بندے ہماری گاڑی کے قریب آتے ہیں، جی علی یہاں نہیں ہونا چاہیے، علی یہاں نہیں ہونا چاہیے، علی کو مان لو تب بھی ٹھیک ہے، علی کو چھوڑ دو تب بھی ٹھیک ہے۔ بتانے لگا ہوں علی ابن ابی طالب کی حق ولا میرے مذہب اہل بیت شیعہ میں کتنا ضروری ہے۔ جب بندہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو اپنی زندگی کی ہر سانس میں واجب جانتا ہے، آدم شاہ جی اس بندے کے والے پیغام ولا نشر کر دے لگا۔ علی نے سلمان کے کفن پہ لکھا وفدت الی کریم بغیر زاد من الحسنات والقلب سلیم، اللہ تیری بارگاہ میں میرا سلمان آ رہا ہے، نہ سلمان کے پاس کوئی نیکی ہے، نہ سلمان کے پاس اطمینان والا دل ہے، تو بھی پھر حیدر کا شیعہ بن۔ اور جب علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بغیر سلمان کا گزارا نہیں، پھر تیرا کیسے؟ جس بندے کے مذہب میں علی واجب ہے دونوں ہاتھ بلند، حیدری